دیکھنے سننے والوں کو سرور کا سلام مسنون قادر مطلق آپ کو دنیا آخرت کی کامرانیاں عطا کرے۔ سارے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ جی۔ آج کل نا یہ خبر بڑی چل رہی ہے کہ مریم نے جیل کا وزٹ کیا اور وہاں کی ویڈیو بھی بڑی وائرل ہو رہی ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ جیل کے اندر کی حقیقی خبر جو ہے وہ باہر نہیں آ سکی۔ آج میں وہ بتانے لگا، میرا وہاں پہ بہت سارے لوگوں سے رابطہ ہے اور میں تھوڑی سی وضاحت سے تھوڑے سے منٹوں میں ہی اس کی حقیقت بتاؤں گا کہ یہ ڈرامہ رچایا کیسے گیا ہے۔ نمبر 1، وہاں جب مریم بیٹھی ہیں، جو لوگ دکھائے جا رہے ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی مقامی جیل کا نہیں ہے، اگر ہوئے کو 2 4 5 ہو گئے۔ ہوتا یہ ہے کہ پنجاب بھر میں بہت سارے قیدی ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک تو جرمانہ ہوتا ہے۔ جرمانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا جرمانہ، اگر جرمانہ نہیں دے سکتا تو اتنی قید کاٹے۔ لوگ قید کاٹ لیتے ہیں جو جرمانہ نہیں دے سکتی۔ ایک ہوتا ہے ہرجانہ۔ ہرجانے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ لوگ سال سے جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، ہرجانے کی ادائیگی نہیں کر سکتے، تو وہ پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سال کے بعد جب رمضان شریف آتا ہے تو بیت المال سے حکومت ان کا ہرجانہ ادا کرتی ہے اور ان کو رہا کرتی ہے۔ اور ان کے لیے عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ پورے پنجاب سے، ہر پنجاب کی جیل میں 2 4 5 ایسے قیدی ہوتے ہیں اور ان سب کو لاہور ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ وہاں کو 100 اکٹھا ہو جاتا ہے یا 150 اکٹھا ہو جاتا ہے، وہاں ان کا ہرجانہ دے کے ان کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ تو وہاں یہ ہوا ہے کہ پورے پنجاب سے لائے گئے قیدی تھے جن کو وہ لفافے نہیں پکڑا رہی، وہ کوئی ان میں سے مقامی نہیں تھا۔ اور جو عورتیں تھیں، لاہور جیل میں کم از کم 30 سے 40 بچے ہیں عورتوں کے ساتھ، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں بچے نہیں تھے، شاید ایک بچہ نظر آ رہا تھا۔ اور بچے والوں، ہم زیادہ تر تو حق ان کا بنتا تھا نا کہ جن کے بچے ہیں ساتھ ان کو ملتی، تو ان کو بھی یہ نہیں ملی۔ اور اسی طرح مختلف جیلوں سے لائے گئے لوگوں کو ملی ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو عورتیں تھیں، یہ چند ایک عورتیں تھیں جو وہاں سے لا کے اور زنان خانے سے بہت دور، باقی بارکوں سے دور اور سزا یافتہ قیدیوں سے دور ایک الگ تھلگ جگہ پہ یہ ایک فنکشن رکھا گیا تھا، اور جہاں اس نے یہ تھوڑا سا ڈرامہ بنایا۔ حالانکہ جو زنانہ وارڈ ہے وہاں پہ بھی نعرہ بازی ہوئی ہے، جو سزائے موت کے قیدی ہیں وہاں پہ بھی نعرہ بازی ہوئی ہے، اس سے ہٹ کے جو جوڈیشل ہے، حوالاتی ان کو بولتے ہیں، وہاں بھی نعرہ بازی ہوئی ہے، اور جیل والوں کے روکنے کے باوجود ہوئی ہے۔ اور کافی دنوں سے جیل والے ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا، ہماری عزت کا سوال ہے، اور بہت ان کو کنٹرول کیا ہوا تھا، لیکن اس دن کنٹرول نہیں کر پائے اور نعرہ بازی ہوئی ہے۔ اور بہت ہلکی سی آواز وہاں تک آ رہی تھی، اور وہاں کا انہوں نے ماحول اس طرح سے بنا رکھا تھا کہ ان کو پتہ نہ چلے، لیکن مریم کو پتہ چل گیا اور مریم کی ٹیم کو بھی پتہ چل گیا کہ جیل کے مختلف ایریا میں، اور وہاں ایک ہے ہائی سیکورٹی زون، وہاں تو بہت ہی شدید نعرے بازی ہوئی ہے۔ تو اب میں ایک اور بات دوسری پہ کرنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارا ہوا ہے، جو ہمارے افسر اور جوان شہید ہیں، دیکھیں افسر ہو یا جوان ہو، جان جان ہے، اور ہمارا پاکستانی ہے، ہمارے دل رنجیدہ ہے۔ میں تو کھلے اور صاف اور واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں جو میرے جذبات ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ملک ہیں، ہوں گے بڑے بڑے مقدس اور ہمارے لیے بھی ہیں، لیکن اگر ملک کی بات کی جائے تو میں اپنی بات کرتا ہوں کہ مجھے اپنا ملک ساری دنیا سے پیارا لگتا ہے، کیونکہ وہ میرا ہے۔ اس نے مجھے پناہ دی ہے، میرے بچوں کو اس نے پناہ دی ہے، میرے بچوں کا، میری نسلوں کا فیوچر اس ملک سے وابستہ ہے، اور یہ ملک ہمیں تحفظ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیاسی طور پہ بعض اوقات حالات ایسے آ جاتے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ اپنا ملک پوری کائنات میں مجھے عزیز ہے۔ افغانستان میں جو کچھ ہوا، ہمارے جو جوان شہید کیا گیا، دیکھیں
ہمارے ملک کے اندر بھی بعض اوقات معاشرے میں سے یا کسی نہ کسی تنظیم کی آڑ میں کوئی اٹھ کے ہمسایہ ملک کے ساتھ یا اپنے ملک کے ساتھ یا اپنے ملک کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی کارروائی یا واردات ڈال دیتا ہے، تو اس کی بنیاد پہ اس کے پورے مسلک کو، اس کے پورے نظریے کو یا اس کی قوم یا برادری کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اسی طرح ہمیں بھی ایک چیز سوچنی چاہیے کہ اسے ہم افغانستان کی کارروائی نہیں کہہ سکتے، نہ افغانستان کی حکومت کی کارروائی کہہ سکتے ہیں، نہ اس پہ ہم پورے افغانستان کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، برادر اسلامی ملک ہے۔ ہاں، یہ تو ہمارے اداروں نے بھی بتا دیا ہے کہ یہ کارروائی کرنے والے پاکستانی تھے، افغانی نہیں تھے، اور پاکستانیوں نے وہاں پناہ لی ہوئی ہے۔ ہمارے محسن نقوی صاحب، میں اس سے پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ وہ دیمک ہیں ملک کے لیے بطور منسٹری آف انٹیریئر، اس سے پرہیز کیا جائے، ورنہ یہ آنے والے دنوں میں ملک کا بہت بڑا نقصان کر سکتے ہیں۔ وہ ایک خاص سوچ اور ایک خاص اینگل رکھتے ہیں، اور ایک خاص مخصوص سوچ والا جو بندہ ہوتا ہے وہ ملک و قوم کے لیے ناصور ہوتا ہے، اور اس نے برملا کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ دشمن ملک افغانستان۔ اور بھائی دشمن کہاں سے وہ آ گیا؟ نہ ہم ان کے دشمن ہیں، نہ وہ ہمارے دشمن ہیں، پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ 2001 میں امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے پاکستان کو انہیں اڈے دینے پڑے، اور پاکستان کی سپورٹ سے انہوں نے افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس کے باوجود افغانیوں نے پاکستان کو دشمن نہیں کہا، اور میری کبھی ان جیسے کبھی لوگوں سے کہیں کو بات ہو تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو، اگر پاکستان سپورٹ نہ کرتا تب بھی امریکہ نے اٹیک کرنا تھا۔ امریکہ لا کے اپنے بحری بیڑے ہماری سمندری حدود میں کھڑے کر لیتا تو ہم ان کو کیا کہہ سکتے تھے؟ وہاں سے بھی تو اٹیک کر سکتے تھے، اور وہ زبردستی بھی ہماری فضا جو ہے وہ استعمال کر سکتے تھے، ہم ان کو کیا کہہ سکتے تھے؟ تو کیا اس سے یہ بہتر نہیں ہوا کہ تھوڑی سی ان کو سپورٹ دے کے بعد میں ہمارے اداروں نے، ہماری ISI نے افغان مجاہدین کو کتنا سپورٹ کیا، اور ان کی سپورٹ کے بغیر یہ امریکہ کو شکست نہیں دے سکے۔ پوری دنیا کے ادارے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں جو شکست دی ہے وہ ISI نے دی ہے، اور ہے بھی سچائی۔ اور میں بھی ان چیزوں کا بعض معاملات کا عینی شاہد ہوں، اور جب میں یہ بات کرتا ہوں تو آگے والے لاجواب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، ہم ان سے ہیں، وہ ہم سے ہیں، ہم دونوں کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ اگر چائنا وہاں سے لے کے اپنے روڈ سڑکیں بنا کے مشرق وسطیٰ تک چلا جاتا ہے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ہمارا بزنس، ہماری تجارت جو قرب و جوار ہوگی اس میں ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو مشرق وسطیٰ کی ریاستیں ہیں وہاں پاکستان سے بہت سارا مال جاتا ہے اور بائی ایئر جاتا ہے۔ بائی ایئر 1 روپے والی چیز 5 روپے میں وہاں پڑتی ہے، وہی اگر بائی روڈ جائی تو 1 روپے والی 1.25 روپے میں پڑے گی۔ تو ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ مل کے وہاں سے گیس کی پائپ لائنیں، تیل کی پائپ لائنیں، اگر پائپ لائن کے ذریعے آ جائے گا تو سمندری جہازوں کے ذریعے آنے سے اس پہ اخراجات بھی کم ہو جائیں گے، اور یہاں پہ تیل بھی ہمیں سستا مل جائے گا۔ کب تک ہم امریکہ کی غلامی میں اپنے آپ کو رکھ کے ذلت و رسوائی کے گڑھوں میں گرتے رہیں گے؟ IMF کیا ہے؟ IMF کا کام ہے، وہ قرضہ دینا کام نہیں ہوتا، کوئی امداد دینا کام نہیں ہوتا۔ اس ملک کے سسٹم اور نظام کو انہوں نے طے کرنا ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے انکم کیسے کرنی ہے۔ تو اس پہ میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا کہ وزارت خزانہ کا حقیقی کام کیا ہے، اور وزارت خزانہ کو کرنا کیا چاہیے، وزیر خزانہ ہمیں چاہیے کیسا، اور ہم وزیر خزانہ بناتے کیسا ہے، اور جب تک ایسا وزیر خزانہ بناتے رہے کہ ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ تو میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، پاکستان نے آگے سے جواب دیا، ایران نے کیا جواب دیا، ہمارا حق بنتا ہے، لیکن جو اپنوں سے معاملات ہوتے ہیں وہ لڑائی سے نہیں، وہ مل بیٹھ کے حل ہوتے ہیں۔ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے، جنرل فیض صاحب نے، عمران خان صاحب نے مل بیٹھ کے بات کر کے کچھ بندے رہا کیے تھے،
تو میرے بھائی جو ان کی بات چل رہی تھی وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچی تھی، درمیان میں سے رک گئی تھی۔ اگر وہ پایا تکمیل تک پہنچ جاتی تو ملک میں پورا امن ہو جاتا۔ اسی ایجنڈے کو لے کے آگے چلے۔ صدر زرداری بھی نظریاتی طور پہ کچھ اور نظریہ رکھتا ہے، اور محسن نقوی صاحب جو ہے وہ جلتی پہ تیل کا کام کرنے والے ہیں۔ اس سے پرہیز کرے اور اس کو اس منسٹری سے الگ کرے۔ کوئی جگن استارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔